السلام علیکم۔ جدیدیت اور انڈسٹریلائزیشن کا سفر اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک سماجی رویوں میں، سماجی اقدار میں وہ تمام تبدیلیاں نہ لائی جائیں یا وہ تبدیلیاں عنوان نہ ہو جائیں جو ایک صنعتی معاشرے یا ایک جدید معاشرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک صنعتی معاشرہ اپنی روایات میں، اپنی اقدار میں، اپنے رہن سہن کے طریقوں میں بالکل مختلف ہوتا ہے ایک زرعی معاشرے سے، کیونکہ دونوں کی جو ذرائع پیداوار ہیں اس میں بھی فرق ہے، اسی لیے دونوں کے کام کرنے کی نوعیت میں بھی فرق ہے، اور اس کے ساتھ جو پورا سماجی ڈھانچہ ہوتا ہے اس میں بھی ہمیں ڈفرینس محسوس ہوتا ہے، وہ فرق محسوس ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کبھی شہر میں رہنے والے ہیں تو گاؤں میں چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو زندگی کا پورا جو پیٹرن ہے وہ بہت سست اور سلو نظر آئے گا، آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے وقت یہاں پہ رک سا گیا ہے۔ اور جب آپ اگر گاؤں کے رہنے والے ہیں، جب آپ اربن سینٹرز کی طرف چلے جاتے ہیں، بگ سٹیز کی طرف چلے جاتے ہیں، تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ وقت کو جیسے پر لگ چکے ہیں اور وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ دونوں جو سماج ہیں، ایک صنعتی معاشرہ اور ایک زرعی معاشرہ، ان دونوں کی ذرائع پیداوار مختلف ہیں، ان کا جو موڈ آف پروڈکشن ہے، جو معاشی ڈھانچہ ہے وہ مختلف ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے اس کی اقدار روایات بھی مختلف ہوتے ہیں۔ اب جب آپ جدیدیت کی طرف یا ایک صنعتی معاشرے کی طرف سفر شروع کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ لازمی ہوتا ہے کہ سماج میں بھی وہ تبدیلیاں لائی جائیں۔ اس کو میں ایک چھوٹی سی مثال سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ شاید میرا پوائنٹ جو ہے وہ زیادہ واضح انداز میں آپ تک پہنچ جائے۔ مثلا ایک زرعی معاشرہ کے اندر ایک کسان ہے، وہ صبح 6 بجے اپنے کھیت میں پہنچ جائے یا 7 بجے پہنچ جائے، یہ کوئی خاص فرق پیدا نہیں کرتا۔ وہ آدھا گھنٹہ پہلے بھی جا سکتا ہے، آدھا گھنٹہ بعد بھی جا سکتا ہے۔ لیکن ایک صنعتی مزدور، صنعت میں کام کرنے والا مزدور یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ اگر اس نے 7 بجے حاضری دینی ہے اور اس کی انڈسٹری جو ہے وہ 7 بجے کھلنی ہے، تو وہ آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جائے یا 8 بجے چلا جائے، کیونکہ اس کی جو آمدن ہے، جو اس کی ویجز ہیں، وہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہیں اس کی ٹائمنگ کے ساتھ۔ اگر وہ لیٹ جائے گا اور ریگولر لیٹ جائے گا تو ظاہر ہے اس کی ویجز جو ہیں وہ کٹ جائیں گی۔ پھر اگر آپ ایک زرعی معاشرے میں ہیں، گاؤں میں رہتے ہیں اور آپ کسی بھی وجہ سے ہینڈی کیپ ہیں، آپ کام نہیں کر پا رہے، تو جو پورا سماجی ڈھانچہ ہوتا ہے اور جو ایک سوشل سپورٹ سسٹم ہوتا ہے گاؤں کا، اس کی وجہ سے آپ جو ہے لوگوں کو نہیں دیکھتے ہوں گے کہ ان کو گھروں سے نکال دیا گیا ہو یا وہ فٹ پاتھس پہ سوتے ہوں۔ کبھی آپ نے فٹ پاتھ پہ گاؤں میں لوگ سوتے ہوئے نہیں دیکھے ہوں گے۔ لیکن آپ جب لاہور چلے جائیں اور رات کے وقت مینار پاکستان کے پاس سے کبھی گزریں تو آپ کو ڈیروں لوگ اس فٹ پاتھ پہ سوئے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اسی طرح کراچی میں آپ کو دکھائی دیں گے، فیصل آباد میں دکھائی دیں گے۔ تو یہ جو سوشل سپورٹ کا میکانزم ہے وہ ہمیں اس طرح سے صنعتی معاشروں میں دکھائی نہیں دیتا جو کہ زرعی معاشروں میں ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ تو جو بنیادی میرا یہ تمام بات کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو جدید معاشرے ہیں، جو انڈسٹریلائز معاشرے ہیں، وہاں کی سماجی اقدار جو زرعی معاشرے ہوتے ہیں یا جو فیوڈل سوسائٹیز ہوتی ہیں ان سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اب جب جنرل ایوب خان نے پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن کے عمل کو تیز کرنے کی کوشش کی اور اس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ پاکستان کے جو گروتھ ریٹ ہے اس میں اضافہ کرے گا اور پاکستان کا جو ڈیولپمنٹ کا پروسیس ہے اس میں تیزی لائی جائے گی اور پاکستان میں صنعتیں لگانے کے عمل میں تیزی لائی جائے گی، تو ان تمام چیزوں کے لیے یا پاکستانی سماج کو ایک صنعتی سماج بنانے کے لیے کچھ سماجی سطح پہ بھی اصلاحات کی، کچھ تبدیلیوں کی ضرورت تھی۔ اور ان تبدیلیوں کے لیے جنرل ایوب خان نے کون سی ایسی سماجی اصلاحات کیں اس پہ آج ہم بات کریں گے، چونکہ ہم پاکستان کی جو زرعی اصلاحات ہیں ان پہ بات کر چکے ہیں، لینڈ ریفارمز پہ بات کر چکے ہیں، پھر ہم پاکستان میں انڈسٹریل ریفارمز پہ بات کر چکے ہیں، اور جو سیاسی تبدیلی اور
پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے جو سٹیپس اٹھائے گئے تھے اس پہ بات کر چکے ہیں. آج ہمارے جو آخری موضوع ہے آج کا وہ پاکستان میں ہونے والی سماجی اصلاحات تھیں جنرل ایوب خان کے دور میں. اور جب اس پہ ہم بات کر چکے ہوں گے تو اس کے بعد پھر ہم نیکسٹ ویڈیو میں ان تمام جو اصلاحاتی پیکج تھا جنرل ایوب خان کا اس کے سوسائٹی پہ کیا اثرات ہوئے، پاکستان کے سماج پہ، سیاست پہ، صنعت پہ، معیشت پہ، اس کے اثرات پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے. اب کون سی ایسی سماجی اصلاحات کی گئیں جن کے ذریعے پاکستان کو ایک جدید ریاست اور ایک صنعتی معاشرہ بنانے کی کوشش کی گئی، تو اس پہ ہم بات کریں گے. اب صنعتوں میں کام کرنے کے لیے آپ کو، جب آپ صنعت لگاتے ہیں تو اس میں کام کرنے کے لیے اسکلڈ لیبر چاہیے، ایجوکیٹڈ لوگ چاہیے. اب اس کے لیے مختلف سکولز اینڈ کالجز جو ہے اس دور میں کھولے گئے، اور خاص طور پہ جو ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کے 2 انسٹیٹیوٹس بنائے گئے، ایک ایسٹ پاکستان میں اور ایک ویسٹ پاکستان میں، تاکہ یہاں سے جو ہیومن ریسورس پیدا ہو وہ صنعتوں کی ترقی میں کام آ سکے اور صنعتوں میں کام کر سکے. اس کے بعد دوسرا جو اہم مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ جب جو لیبر تھی یا جو مزدور طبقہ تھا پاکستان جیسے معاشروں میں، اس کی کوئی کمی نہیں تھی، مزدور تو بہت زیادہ تھے، سرپلس لیبر موجود تھی، کیونکہ جو کھیتوں میں کام کرنے والے لوگ تھے، یہ جو ایگریکلچر کے ساتھ ایسوسیٹڈ لوگ تھے، ان میں بھی کافی لوگ جو ہے وہ سرپلس میں موجود تھے. تو اس لیے لوگوں کی موومنٹ تو ہوئی اس دور میں، یعنی وہ جو میس موبلائزیشن ہے دیہاتوں کی طرف سے شہروں کی طرف وہ ہوا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور میس موبلائزیشن ہوئی تھی جو آزادی کے بعد 1947 کے بعد ہندوستان سے جو مسلمان پاکستان میں آئے تھے. اب یہ لوگ بھی شہروں کی طرف گئے تھے اور شہروں میں صنعتوں میں جو ہے لیبر کلاس کے طور پہ یہ کام کر رہے تھے. تو ان لوگوں کے لیے کوئی گھروں کا بندوبست نہیں تھا، اور صنعت کار طبقے کو کوئی اس قسم کی پالیسی نہیں بنائی گئی تھی کہ ان کو پابند بنایا جائے کہ وہ لوگوں کو سوشل سیکیورٹی دیں، ان کی رہائش اور ان کی صحت کے حوالے سے سہولیات مہیا کریں. تو اب بے گھری جو ہے، چھتوں کا نہ ہونا، گھروں کا نہ ہونا، یہ بھی بہت اہم مسئلہ تھا، اور خاص طور پہ جو لیبر کلاس تھی اس کے لیے، جو اربن لیبر کلاس تھی. تو اس کے لیے ایوب خان نے جنرل اعظم خان کو ایک ٹاسک دی، اور تقریباً کوئی 80,000 کے لگ بھگ مختلف جگہوں پہ گھر بنائے گئے اور لوگوں کو چھتیں فراہم کرنے کی کوشش کی گئی. تو کسی حد تک اس ایشو کو ریزالو کرنے کی کوشش کی گئی. اچھا، پھر سماج کے اندر جب آپ سماجی ڈھانچے کی بات کرتے ہیں تو جو زرعی معاشرہ ہوتا ہے اس میں جائنٹ فیملی سسٹم جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے اس کی، اور ایک جو لیبر کی ڈویژن ہے، جو تقسیم ہے، وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ مرد اگر کام کر رہا ہے تو عورت جو ہے وہ گھر سنبھالے گی. اسی وجہ سے چونکہ عورت جو ہے اس کو ذمہ داری سمجھا جاتا ہے مرد کی، تو مرد کو ایک اپر ہینڈ حاصل ہو جاتا ہے، اور ایک پیٹریارکل سوسائٹی یا پدر سری نظام اسٹیبلش ہوتا ہے. اور اس پدر سری نظام کے اندر جو ہے عورت ایک تو ایسا معاشرے کا جزو ہوتی ہے جو کوئی کام نہیں کر رہی ہوتی، دوسرا اس عورت کے ساتھ خود جو ہے بہت زیادتی ہوتی ہے. مرد جو ہے وہ جتنی بھی شادیاں کر لے، چونکہ عورت اس کی ذمہ داری ہے، اور عورت اس کے ساتھ اس پروڈکٹیو عمل میں شانہ بشانہ شامل نہیں ہو رہی ہوتی. تو اس وجہ سے جو عورت ہے اس کا مقام بھی سوسائٹی میں نسبتاً نچلے درجے کا رہتا ہے، اور وہ ہمیشہ ریسیونگ اینڈ پہ رہتی ہے. تو ایوب خان کے دور میں خواتین کے حوالے سے کچھ ریفارمز کیے گئے، اور جو اس کے فیملی لاز تھے ان میں جو ریفارمز کیے گئے ان کا مختصر میں آپ کے سامنے جائزہ پیش کرتا ہوں. ایک تو یہ کیا گیا جی کہ جو پولی گیمی ہے، ایک سے زیادہ شادیاں ہیں، ان کی حوصلہ شکنی کی گئی، اور اس کے لیے جو خاص طور پہ ایوب خان نے کچھ قوانین متعارف کرائے، جس میں اگر ایک شخص نے ایک شادی کی ہوئی ہے اور وہ دوسری شادی کرنے جا رہا ہے تو اس کو پہلی بیوی سے اجازت لینی ہوگی. اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی ہو سکتی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو خواتین کا اسٹیٹس ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کی گئی کہ وہ تعلیمی اداروں میں بھی جائیں، تعلیم بھی حاصل کریں، اور زندگی کے مختلف شعبوں میں وہ کام بھی کر سکیں. قوانین جو طلاق کے قوانین تھے ان میں بھی تبدیلی لائی گئی کہ اب ایسا نہیں تھا کہ ایک مرد جو ہے کسی عورت کو جب چاہے وہ
طلاق دے کے فارغ کر دے، بلکہ وہ اگر طلاق دینا چاہتا تھا تو یونین کونسل کی سطح پہ ایک ریکنسلیشن باڈی بنائی گئی تھی، اس کو اس میں پیش ہونا ہوتا تھا اور اس کی اجازت کے ساتھ ہی وہ اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا تھا۔ پھر وراثت کے جو قوانین تھے ان کے اندر بھی تبدیلی لائی گئی۔ ایوب خان سے پہلے جو وراثت کا قانون تھا وہ امام ابو حنیفہ کا جو فتویٰ ہے اس کے مطابق تھا کہ اگر دادا کے زندہ ہوتے ہوئے بیٹے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پوتوں کو دادا کی جائیداد میں سے حصہ یا وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ ایوب خان نے اس میں ترمیم کی، اس میں تبدیلی لائی اور اس نے کہا کہ اگر بیٹے کی ڈیتھ ہو بھی چکی ہے اور اس کی آگے اولاد ہے تو دادا کی وراثت میں سے وہ اتنا ہی حقدار ہے جتنا کہ ان بچوں کے باقی جو چچا ہیں، جو حیات ہیں، جو زندہ ہیں، وہ اس کے حقدار ہیں، تو ان کو وہ باپ کا حصہ جو ہوگا وہ اس کی اولاد کو ملے گا، ان کو محروم نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ دیہاتوں میں جو رورل ایریاز تھے وہاں پہ ایک پنچایتی نظام جو وہاں کے بزرگوں پہ یا جو سمجھدار لوگ سمجھے جاتے تھے ان پہ مشتمل ہوتا تھا، جن کو ہم عام زبان میں جرگوئی کہتے ہیں، کہ جو لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ حل کر سکتے ہیں۔ تو پنچایت کو ایک پیرالل جوڈیشل سسٹم کے طور پہ کہ اگر لوگوں کے زمینوں کے کچھ تنازعات ہیں یا خاندانی تنازعات ہیں تو وہ پنچایت جو ہے وہ ان کو حل کرے گی۔ تو اس طرح سے جو جوڈیشل سسٹم تھا اس سے برڈن جو تھا وہ کم کرنے کی کوشش کی گئی کہ جو شہروں میں ججز ہیں یا عدالتیں ہیں ان کے اوپر وہ بوجھ نہ آئے جو دیہاتی مسائل کا ہے۔ پھر شہروں کے اندر ایک مزید چیز یہ کی گئی کہ اگر کوئی کیس ہوتا ہے، کوئی کرائم ہوتا ہے اور اس میں ایک پارٹی نے دوسرے پہ کیس کیا ہے تو وہاں پہ ایک مجسٹریٹ کی موجودگی میں ایک جرگہ بنایا جا سکتا تھا، اور وہ مصالحتی جرگہ اس مقام کا، اس جگہ کا جہاں پہ وہ جرم ہوا تھا وہاں پہ وزٹ کرتا تھا، اس کی تحقیق کرتا تھا، اس کا فیصلہ کر سکتا تھا۔ تو اس طرح سے ایک پیرالل جوڈیشل سسٹم جو ہے اس کو بھی انکریج کیا گیا تاکہ عدالتیں جو ہیں ان کا برڈن جو ہے وہ شیئر کیا جا سکے۔ اس طرح یہ مختلف طرح کی اصلاحات تھیں جو اس دور میں ہوئیں۔ ہاں ایک بہت اہم چیز جو خاندانی منصوبہ بندی کے حوالے سے، جب آپ ترقی کی بات کرتے ہیں، آپ ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، تو اس میں جو ترقی کے اس وقت کے پیمانے ہیں ان میں پر کیپٹا انکم ایک بہت اہم پیمانہ تھا کہ آپ کی کل جو قومی آمدن ہے وہ پر کیپٹا فی کس آمدنی کے حساب سے کتنی بنتی ہے، اور اگر آپ کی فی کس آمدنی زیادہ ہے تو آپ ترقی کے سفر میں آگے جا رہے ہیں، اور فی کس آمدنی اگر کم ہے تو آپ غریب ملک ہی ہوں گے، آپ انڈر ڈیولپ بھی ہوں گے۔ تو ڈیولپمنٹ کے ان انڈیکیٹرز کی خاطر ایک خاندانی منصوبہ بندی کا پورا نظام بھی لانچ کیا گیا، اور ایسے ادارے بنائے گئے کہ جو نہ صرف اس بات کی تشہیر کرتے تھے کہ کم بچے خوشحال گھرانہ، اس میں ٹی وی پہ اشتہارات چلتے تھے، مختلف جگہوں پہ پوسٹرز لگائے جاتے تھے۔ اس ادارے کی یہ ذمہ داری تھی، اور اس کی یہ ذمہ داری تھی کہ یہ باقاعدہ تحقیق کرے کہ آبادی میں پھیلاؤ کے اسباب کیا ہیں، تاکہ آبادی جو ہے وہ کنٹرول میں رہے، کمانے والے ہاتھ زیادہ ہوں، کھانے والے منہ کم ہوں، ایک یہ ہے۔ اور دوسرا جو کل ملکی آمدن ہے اس کی جب تقسیم ملک کے افراد پہ کی جائے تو اس سے اندازہ ہوگا جو فیکس آمدنی ہے اس میں اضافہ ہو سکے۔ تو اس کے لیے یہ ادارے بنائے گئے، جو بہبود آبادی کا ادارہ ہے اس کو اسٹیبلش کیا گیا، اور ان اداروں میں لوگوں کو یہ اویئرنیس پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ اگر ان کا خاندان کم ہوگا وہ اپنے بچوں کو بہتر تعلیم دے سکتے ہیں اور ان کا مستقبل بہتر ہوگا۔ اگر بچے بہت زیادہ ہوں گے تو نہ ان کی صحت اچھی ہوگی نہ تعلیم اچھی ہوگی۔ اس کے علاوہ وہ جو خاندانی منصوبہ بندی کے لیے لازمی چیزیں ہیں جیسے کنٹراسیپٹیوز وغیرہ، وہ ان بہبود آبادی کے دفاتر سے مفت میں حاصل کیے جا سکتے تھے، یا اپنی آبادی کو کیسے کنٹرول، اپنے خاندان میں مزید بچوں کی جو افزائش ہے، پیدائش ہے، اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، تو اس کی مشاورت کے لیے بھی لوگوں کو انوائٹ کیا جاتا تھا کہ وہ ان سینٹرز پہ جائیں۔ تو یہ مختلف پہلو تھے جی سماجی اصلاحات کے حوالے سے، اور ایک کوشش کی گئی کہ سماجی سطح پہ پاکستان کو ایک جدید اور صنعتی سماج بنانے کی کوشش کی جائے۔
اب کس حد تک یہ اصلاحات کامیاب ہوئیں، کیونکہ ان جو سب سے کم مؤثر اصلاحات تھیں وہ سماجی تھیں، ان کی بہت زیادہ اپوزیشن تھی. جب سماج کے آپ اقدار کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس پہ ریزسٹنس اور مزاحمت بہت زیادہ آتی ہے. تو اس حوالے سے بہت زیادہ ریزسٹنس اور مزاحمت آئی. اس کی فیملی لاز کے حوالے سے جو علماء کرام ہیں انہوں نے بہت زیادہ اس کو ریزسٹ کیا، اور جو مذہبی طبقہ ہے اس کی طرف سے بہت زیادہ مخالفت آئی. اسی طرح سے وراثت کے قوانین کے حوالے سے بھی بہت زیادہ ریزسٹنس جو ہے مذہبی طبقے کی طرف سے ہمیں سامنے آتی ہے. آبادی کے حوالے سے بھی آئی. تو آیا کس حد تک وہ کامیاب ہوئے اپنے ان تمام پالیسیز میں اور سماجی سطح پہ اصلاحات متعارف کرانے میں، اس میں ہم نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے. اور ہم ان چاروں جو پہلو ہیں، جو اس کی زرعی اصلاحات، معاشی اصلاحات، جو سیاسی تبدیلی تھی اس کے حوالے سے، جو سیاسی ڈھانچے میں تبدیلی لائی گئی اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور سماجی اصلاحات کے حوالے سے ایک تنقیدی جائزہ لیں گے کہ آیا یہ کس حد تک مؤثر اور کس حد تک کامیاب ہو سکی. تو آج کے لیے اتنا ہی جی. تھینک یو ویری مچ.